میں آج یہاں پہ اپنے بھائی نواب اسلم ریحسانی اور حاجی لشکری ریحسانی صاحب کو یہاں پر ملنے آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ان کے خاندان سے 50 سال سے تعلق ہے. تو سیاست اپنی اپنی جگہ، لیکن جو ایک خاندانی تعلق ہے وہ الحمدللہ ہم نے ہمیشہ اس کا احترام کیا، اور انہوں نے بھی اسی جذبے سے اس کا احترام کیا. بس میں اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ 70 کی دہائی میں ان کے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، نواب صاحب جب لاہور آتے تھے تو وہ ہمارے گھر میں وہ ٹھہرتے تھے. تو یہ ہے وہ تعلق ہمارا ان کے خاندان کے ساتھ، اور یہ یقیناً یہ ایک محترم بلوچ ہیں، محترم پاکستانی ہیں، اور ہمیں مل کر اس صوبے کو خوشحال بنانا ہے، مل کر اس صوبے کو ان کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. میں صد کے دل سے یہ سمجھتا ہوں، اور میں کنونسڈ ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سے، جو کہ آج صرف ایک سیاستدان نہیں ہیں بلکہ ایک مدبر ہیں، اسٹیٹسمین ہیں، ان سے زیادہ بڑھ کر پاکستان، جو باقی صوبے ہیں، جو ان صوبوں کے ساتھ محبت اور والہانہ ان کی کمٹمنٹ ہے، اسی طریقے سے بلوچستان کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کی سوچ اور ان کی اس صوبے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو جذبات اور ان کی جو عملی جو کاوشیں ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہیں. میں یہاں پر تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا. انہی کے دور میں یہاں پر سڑکوں کے جال پھیلایا گیا، گوادر ہو، گوادر پورٹ ہو، اور اس طرح کے بے شمار جو منصوبے ہیں وہ انہی کے دور میں ہوئے. لیکن جو پھر پچھلی حکومت آئی 4 سال، اس میں جو تباہی بربادی ہوئی وہ ہم سب ہمارے سامنے ہیں. تو آج میں یہاں پر آیا تھا اپنے ان دونوں بھائیوں کو ملنے، اور جو کہ ہمارا ایک ان سے خاندانی تعلق ہے، اور سردار لشکری، حاجی لشکری ریحسانی کو میں ان کو دعوت دینے آیا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، اور شامل ہو کر پاکستان مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں خصوصی طور پر اور دوسری جگہوں پر پاکستان میں عمومی طور پر اس سے تقویت ملے گی. یہ ضرور نیشنل سوچ کے حامی ہیں، مگر کبھی انہوں نے نہ بندوق اٹھائی، نہ پاکستان کے خلاف بات کی، بلکہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے بہت بڑے بطور ایک بلوچ کے پاکستانی کے حامی ہیں. تو اسی سوچ کے ساتھ میں ان کو آج دعوت دینے آیا ہوں. مجھے امید ہے کہ میری یہ دعوت قبول کریں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے اور اپنے دوستوں، ساتھیوں، سیاسی کارکنوں کی طرف سے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تکلیف کر کے ہمارے پاس آئی. ہمارے لیے اعزاز ہے. ہمارے تمام ساتھی اس کو باعث احترام سمجھتے ہیں. میاں صاحب نے ہمیں دعوت دی، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو جو بحرانوں کا سامنا ہے، مسائل کا سامنا ہے، وہ ایک پارلیمانی جمہوری سیاسی عمل سے بہتر ہو سکتا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اس ملک کے ایک سینئر اسٹیٹس مین ہیں، اور وہ اس ملک کے مسائل، اس کے بحرانوں کو خود بہتر جانتے ہیں، ان کا حل بھی
ان کے پاس یقیناً ہوگا، تو ہم نے اصولی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے اور ہم اپنے صوبے کو پرامن طریقے سے ایک ڈائلاگ کے ذریعے بہتری کی طرف لے جانے کا کوشش کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہمارا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. جی آپ نے دیکھا کہ کل بہت سارے بلوچستان کے جو محترم جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کو جوائن کیا ہے. کل میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پر میٹنگ میں جو بلوچستان کی جو سیاسی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی مہربانی کی، وہ تشریف لائے اور وہاں پر ہماری سیاسی گفتگو ہوئی. تو میں کل کے حوالے سے مطمئن ہوں، بہت مطمئن ہوں. اور یہ سب کچھ دیکھیے، سیاست جو ہے، برائے سیاست یہ کوئی قومی خدمت نہیں. سیاست کو اگر ہم ایک ذریعہ بنائیں گے، جس طرح حاجی صاحب نے کہا، قوم کی خدمت کا، ملک کو جوڑنے کا، اس صوبے بلوچستان کے جو معاملات، تکالیف، مشکلات کو حل کرنے کا، تو وہ ایک سیاست نہیں، وہ پھر عبادت بن جاتی ہے. تو میں شکر گزار ہوں حاجی صاحب کا، انہوں نے اصولی طور پر آج اعلان کیا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کی سیاست کا حصہ بنیں گے. چند دنوں میں مشاورت میں وہ حل ہو جائیں گی. ہماری طرف سے یہاں کے ہمارے جو صدر ہیں جناب جعفر خان مندوخیل صاحب اور سردار ایاز صادق، یہ دونوں ساتھی بیٹھ کے ان کے ساتھ تفصیلی مشاورت کر کے معاملہ طے کر لیں گے. دیکھیں، ہمیں بلوچستان میں پختون بھی بستے ہیں، بلوچ بھی بستے ہیں، بروئی بھی ہیں، سیٹلرز بھی ہیں. یہ صوبہ ان سب کو ہزارے ہیں. یہ صوبہ ان سب کو مل کر یہ بلوچستان بنتا ہے. یہ کسی ایک ٹرائب کا نام نہیں، یہ تمام یہ جو گروہ ہیں یہ مل کر بلوچستان بنتا ہے. اور ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں. اور جب اسی شہر میں 1948 میں یہاں پر جو کارپوریشن ہال میں بلوچستان کے بڑے بڑے زعماء نے، سرداروں نے جب غیر مشروط حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں پاکستان کا حصہ بننے کا اعلان کیا، تو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. ہمیں اس کو پورا اس کا احترام کرنا چاہیے، پورا اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اور اسی کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان 75 سالوں میں جو معاملات کہیں خرابی ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھ کر ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور پختہ سوچ کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. میں پھر یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ، کہیں زیادہ میاں نواز شریف کی یہ انتہائی پختہ سوچ دہائیوں سے ہے کہ ہمیں بلوچستان کے معاملات ہمیں حل کرنے چاہیے. جب میں وزیر اعظم تھا تو تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں بلوچستان کے اوپر جو مسائل کے اوپر توجہ دینی چاہیے، ان کی معاشی حالات اور خوشحالی اور ترقی کے حوالے سے، اور اس سے زیادہ یہاں کے معاشرتی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے. دیکھیے، بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے، قوم اس کو قبول کرے گی. اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی چھوڑ کے آیا، تو جب 2017 میں 18 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی، تو اس کے بعد جو یہ 5 سال گزرے، کتنے آئے اور کتنے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی
یہ کوئی انہونی بات نہیں، لیکن ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زعماء اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے اور دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ آج ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں، لیکن معاشی طور پر ہمارا جو 76 سالوں میں جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے۔ رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خداداد ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں، اگر اس کو ہم نے دوبارہ 76 سال بعد اس راستے پر چلانا ہے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنا اچھا چاہیے۔ میاں صاحب آپ یہ بتائیں، گورنمنٹ تھی 16 ماہ تک، اس میں جو پالیسیز تھیں اس سے مہنگائی بھی بڑھی، ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اب انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، اس نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کسی حد تک۔ تو آپ اپنا فیلئر دیکھیے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی، اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی۔ دیکھیے میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سیلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنا چاہے یہ کوئٹہ ہے، چاہے قلعہ سیف اللہ ہے، چاہے قلعہ عبداللہ ہے، چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں، میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا پھرتا رہا، اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا۔ 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے، جو کافی نہیں تھے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے۔ میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ایک دوسرا، پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا، اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا، ہماری سیاست کو نقصان پہنچا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ریاست بچ گئی، سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ ریاست نہ خدا نہ خواستہ بچتی تو پھر کیا ہوتا؟ سری لنکا سے بھی بدتر حالت ہوتی۔ لوگ یہاں پر کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، لاہور میں سڑکوں پر ہوتے اور وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے، آگے بلوے ہو رہے ہوتے، بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے، پیٹرول نہ ملتا، چینی نہ ملتی، دال نہ ملتی، اور یہاں پر ایک خدا نہ خواستہ ایک بدترین صورتحال ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز مجھ سے پوچھے گا تم نے اس 16 مہینے میں کیا کارکردگی کی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے ہم نے بچایا۔ یہ ایک حقیر خدمت ہے۔ اور جو بات مہنگائی کی، وہ مہنگائی وہ پچھلے 4 سال کی جو مہنگائی وہ چلی آ رہی تھی، اور پیٹرول جو ہے دنیا میں آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا۔ یوکرین کی وار کے بعد اور قیمتوں میں اضافہ ہوا، کھاد کی قیمتوں میں اور دوسری قیمتوں میں۔ گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ پچھلی حکومت نے، ان کے زمانے میں گندم کی جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی۔ تو یہ چیلنجز تھے۔ میں اپنے آپ کو بری عظمہ قرار نہیں دے رہا، انسان ہے، انسانوں سے خطا ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئیں، لیکن جو چھوٹی موٹی جو خدمت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ اس کیمپین کو لیڈ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے
کہ میں بالکل جہاں پر کل ہمارے ساتھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہمیں ان کا بڑا احترام ہے شکریہ ادا کرتے ہیں وہاں پر ایسے بھی بلوچ جو ہمارے نیشنلسٹ ہیں جو کہ پاکستان میں یقین رکھتے ہیں پاکستان کی سالمیت میں یقین رکھتے ہیں اگر ان کو ہم ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر پارلیمان سے اگر باہر رہتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ یا نقصان ہے بہت